قیامت کے دن جو ہے وہ نماز جو ہے وہ انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، یہ بندے سے حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے، اور جس کی نماز درست ہوگی تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور سرخرو ہوگا، اور جس کی نماز خراب ہوئی تو وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دو الگ الگ ہیں، تو حقوق اللہ میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ اور حدیث میں کیا پتہ لگتا ہے کہ جس کی نماز درست ہوئی، درست نماز سے کیا مراد ہے کہ نماز صرف اس میں نمازوں کا کاؤنٹ بھی پورا ہے کہ جتنی انسان کے اوپر جب سے نماز فرض ہوئی تھی اور جب سے وہ دنیا سے گیا یا جب تک اس پہ فرض رہی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کی آخری اوقات میں کومے میں چلا جاتا ہے یا وہ ہر وقت بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے اور نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ تو الگ بات ہے، وہ تو معذور ہے۔ لیکن جب تک نماز جہاں سے فرض ہوئی تھی اور جب تک اس پہ فرض تھی، اس دوران جتنی نمازیں بنتی تھی کیا اس کا کاؤنٹ پورا ہے؟ یہ بھی چیک ہوگا۔ اور پھر جو نمازیں پڑھی گئیں، کیا اس نے نماز سنت طریقے سے پڑھی جو طریقہ تھا؟ کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے۔ تو کبھی ہم نے اپنی نماز کو کراس ویریفائی کیا، چیک کیا کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کہ یہ واقعی سنت کے طریقے کے مطابق ہے بھی کہ نہیں؟ یا بس میں نے بچپن میں کسی گلی کے اندر کوئی تھے جنہوں نے بس پڑھا دی تھی ہمیں، اور اس کے بعد 40-50 سال سے وہی طریقہ چل رہا ہے، پتہ بھی نہیں کیا کہ بھائی میں نے صحیح پڑھ بھی رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میرا کھڑے ہونے کا انداز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، قیام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، رکوع کا طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں جو فاتحہ ایون پڑھ رہا ہوں کیا فاتحہ کی ادائیگی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ نماز کا کاؤنٹ بھی صحیح ہو اور نماز کا ظاہر اور نماز کا باطن جو کہ خشوع ہے وہ بھی صحیح ہو، تو جو شخص اس حال میں آئے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک تو ہو سکتا ہے جی نمازیں تو بڑی پوری تھی اس کی، لیکن وہ جو ہے وہ تو کمائی جو تھی اس کی حرام کی تھی، اب اس بندے کا کیا بنے گا؟ تو یاد رکھیں کہ حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ جس کی نماز درست ہوگی، اور میں پہلے بھی بات کی کہ جو انسان درست نماز پڑھنے والا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، وہ سب چیز، اللہ کی عظمت اور اللہ کے حکم کی عظمت، وہ سب چیز اس کے دل میں ہوں گی۔ اور جس شخص کے دل میں اللہ کے عظمت اور اللہ کے احکامات کی عظمت ہوگی تو وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی والے کام نہیں کرے گا۔ جب دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی تو وہ حرام نہیں کمائے گا، وہ حرام ریلیشن شپ میں نہیں جائے گا، وہ حرام چیزیں نہیں دیکھے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ دوسروں کے حقوق غصب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت ہے۔ اور نماز انسان کے دل میں یہی چیز تو پیدا کرتی ہے، اور یہی پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی۔ ہم نے چونکہ اپنی نمازیں ٹھیک نہیں کی تو اسی لیے ہمیں ایسے بہت سارے نمازی نظر آتے ہیں جو کہ ایسا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے سود بھی لے رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ساتھ شراب بھی پی رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر ساری رات جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ گپیں بھی چل رہی ہیں، لڑکی بھی لڑکے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن دونوں نمازی ہیں جی ماشاء اللہ تبارک اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے وہ نماز، اس نے ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت پیدا نہیں کی۔ تو یہاں پہ حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ جس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ درست نماز جو ہے وہ انسان کو اللہ کی نافرمانی سے دور کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طریقے کا بنائیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ ابھی اگر میں ظہر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہوں اور میرا ظہر سے عصر کے درمیان کوئی گناہ کرنے کا پلان تھا تو ذہن میں یہ بات ہو کہ جب میں عصر پہ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں کیا منہ لے کر آؤں گا۔ یہ احساس اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو اس سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی ہی نماز جو ہوگی وہ انسان کے لیے قیامت والے دن جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔